ذوالفقار علی بھٹو کو آئین کے مطابق فیئر ٹرائل کا موقع نہیں ملا۔ بھٹو کے ٹرائل میں بنیادی حق پر عمل نہیں کیا گیا۔ سپریم کورٹ نے صدارتی ریفرنس پر تحریری رائے جاری کر دی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 9 رکنی لارجر بینچ کا متفقہ فیصلہ پڑھ کر سنایا۔ رائے میں کہا گیا ماضی کی غلطیوں کو ٹھیک کیے بغیر درست سمت کا تعین نہیں کر سکتے۔ قانون میں ایسی کوئی شک نہیں جس کے تحت فیصلہ ختم کیا جائے۔ ہم ججز قانون کے مطابق بلا خوف و خطر تمام لوگوں کو انصاف دینے کے پابند ہیں۔ چند مقدمات سے عوام میں تاثر گیا، خوف یا رعایت انصاف کی فراہمی پر اثر انداز ہوئی۔ سپریم کورٹ نے تاریخی فیصلہ سنایا، تسلیم کیا گیا بھٹو کیس میں قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا تاریخ درست کرنے پر سپریم کورٹ کا شکریہ۔ 44 سال بعد تاریخ درست ہونے جا رہی ہے، امید ہے اب ہمارا نظام درست سمت میں چلنا شروع ہو جائے گا۔ عدالت نے ماضی کی غلطی درست کر کے فیصلے سنائے۔ عدالتی رائے سن کر بلاول بھٹو آبدیدہ ہو گئے۔ تاریخی غلطی کا ازالہ ممکن نہیں، غلطی کے اعتراف سے نئی تاریخ اور نئی روایت قائم ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بھٹو پھانسی ریفرنس پہ سپریم کورٹ کی رائے پر رد عمل، کہا عدالت سے ہونے والی زیادتی کو درست کرنا مثبت پیش رفت۔ ماضی کی غلطیوں کی درستگی اور تلخیوں کے خاتمے سے ہی قومی اتحاد اور ترقی کے عمل تیز ہو سکتا ہے۔ سپریم کورٹ کی رائے پر بلاول بھٹو، آصف علی زرداری اور پیپلز پارٹی کارکنوں کو مبارکباد۔ پشاور ہائی کورٹ نے مخصوص نشستوں پر نامزد اراکین کو حلف سے روک دیا۔ سنی اتحاد کونسل کی حکم امتناع جاری کرنے کی استدعا منظور۔ عدالت کا اسپیکر قومی اسمبلی کو کل تک ممبران سے حلف نہ لینے کا حکم۔ الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر دیا۔ عدالت نے لارجر بینچ کی تشکیل کے لیے کیس چیف جسٹس کو بھیج دیا۔ جسٹس اشتیاق ابراہیم اور جسٹس شکیل احمد پر مشتمل بینچ نے کیس سنا۔ درخواست میں الیکشن کمیشن، نون لیگ، پیپلز پارٹی، JUI، MKM اور دیگر جماعتوں کو فریق بنایا گیا۔ پنجاب میں مخصوص نشستیں نہ ملنے کا اقدام، لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج۔ عدلیہ سے امید ہے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ رہنما سنی اتحاد کونسل بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو، بولے پارلیمان میں عمر ایوب اپوزیشن لیڈر ہوں گے۔ بانی PTI سے ملاقات میں کئی اہم امور پر مشاورت ہوئی ہے۔ PTI نے بانی تحریک انصاف کی رہائی کے لیے سینٹ میں قرارداد جمع کرا دی۔ مولانا فضل الرحمان کا دھاندلی کے خلاف تحریک انصاف کے ساتھ چلنے سے انکار۔ PTI کے ممکنہ لانگ مارچ میں شمولیت کی بجائے الگ تحریک چلانے کا اعلان۔ اسمبلی سے استعفے دینے سے متعلق سوال پر بولے یہ بہت دیر بعد کی بات ہے۔ لاہور تقریب میں خطاب میں کہا معاشرے میں توہین آمیز رویے گھس آئے ہیں، بدقسمتی سے ملک میں آئین بھی محفوظ نہیں رہا۔ ضرورت اس امر کی ہے ہم ریاست کی ضرورت کو سمجھیں، ملک اور قوم کے مزاج کو سمجھیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے آرمی چیف کی ملاقات۔ جنرل آصف منیر کی شہباز شریف کو منصب سنبھالنے پر مبارکباد۔ سپہ سالار نے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ملاقات میں پاک فوج کے پیشہ ورانہ اور سیکیورٹی امور پر بات چیت۔ وزیر اعظم کا پشاور کا دورہ، بارشوں اور لینڈ سلائیڈنگ سے نقصانات پر بریفنگ لی۔ شہباز شریف نے متاثرہ علاقوں کا فضائی جائزہ بھی لیا۔ خیبر پختونخوا میں طوفانی بارشوں سے سب سے زیادہ نقصان ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب، کہا متاثرین کی امداد کے لیے کوئی کسر نہ چھوڑی جائے۔ بارشوں میں جاں بحق ہونے والے افراد کے لواحقین کو 20-20 لاکھ روپے اور زخمی ہونے والوں کے لیے 5-5 لاکھ روپے دینے کا اعلان۔ مکمل طور پر تباہ ہونے والے گھروں کی تعمیر کے لیے 7 لاکھ اور جزوی تباہ ہونے والے گھروں کے لیے 3 لاکھ روپے فراہم کرنے کی ہدایت۔ تقریب میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور شریک نہیں ہوئے۔ وفاقی کابینہ کی تشکیل کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف کی نواز شریف سے مشاورت مکمل۔ ذرائع کے مطابق بعض نئے چہرے بھی وفاقی کابینہ میں شامل کرنے کا فیصلہ۔ وفاقی کابینہ صدارتی انتخاب کے بعد حلف اٹھائے گی۔ وزارت خزانہ کا قلمدان نجی بینک کے سربراہ کو ملنے کا قوی امکان۔
MQM को इब्तदा में 2 वजारतों की पेशकश। पंजाब की 18 रुकनी काबीना ने हलफ उठा लिया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने हलफ लिया। मरियम औरंगजेब सीनियर वजीर होंगी। तरक्की और मनसूबाबंदी, माहौलियात और जंगलात की वजारतें भी दे दी गईं। वज़ीर ख़जाना का कलमदान मुश्तबा शुजाउर रहमान को सौंप दिया गया। अस्मा बुखारी वज़ीर इत्तलात व नशरियात, बिलाल यासीन वज़ीर खुराक, ख्वाजा सलमान रफ़ीक वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर और ख्वाजा इमरान नज़ीर वज़ीर प्राइमरी हेल्थ बन गए। चौधरी शाफी हुसैन को सनत व तिजारत, ज़ीशान रफ़ीक को लोकल गवर्नमेंट और आशिक हुसैन को ज़राअत की वजारतें मिल गईं। काजिम पीरज़ादा को आबाशी, सिकंदर हयात को तालीम, बिलाल अकबर को ट्रांसपोर्ट, शुएब अहमद को सिविल एंड वर्क्स, रुमेश सिंह अरोड़ा को अक़लियत, खलील ताहिर को इंसानी हुकूक, फैसल अयूब को खेल, सुहेल शौकत को सोशल वेलफेयर की वजारतें तफवीज़। पंजाब की नई काबीना से आवाम को बहुत तवक्कुआत हैं। इंशाअल्लाह अवामी उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। मरियम नवाज की मीडिया से गुफ्तगू, कहा काबीना में बहुत काबिल लोग शामिल हैं। मैं और मेरी टीम आज के दिन से आवाम की खिदमत का अहद करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की 15 रुकनी काबीना ने भी हल्फ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने हल्फ लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की तकरीब में शिरकत। अरशद अयूब, शकील अहमद, फजल हकीम, अदनान कादरी, आकिबुल्ला, मोहम्मद सज्जाद हल्फ उठाने वालों में शामिल। मीना खान, फजल शकूर, नज़ीर अब्बासी, पख्तून यार खान, आफ्ताब आलम आफरीदी, खलीकुर रहमान, कासिम अली शाह भी सूबाई काबीना का हिस्सा। फैसल खान तरकई और मोहम्मद जाहिर शाह भी काबीना में शामिल। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की मखसूस नशिस्तें अलॉट कर दी। JUI को खवातीन की 8 मखसूस नशिस्तें मिली। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को 5-5 नशिस्तें मिल गईं। PTIP और ANP के हिस्से में 1-1 नशिस्त आई। JUI के असकर परवेज और नून लीग के सुरेश कुमार अक़लियती रुकन नामजद। पीपल्स पार्टी के बिहारी लाल भी रुकन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बन गए। बानिए PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड का केस। एहतसाब अदालत की अडियाला जेल में समाअत, मजीद गवाहों के बयानात कलमबंद। जज नासिर जावेद राना ने केस सुना। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानिए PTI की दरखास्त जमानत की समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने केस सुना। अदालत ने समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। नवाज शरीफ के साहिबजादों हुसैन नवाज और हसन नवाज का वतन वापसी का फैसला। एवनफील्ड रेफरेंस में जारी दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने की दरख्वास्त दायर। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने समाअत की। वकील के मुताबिक हसन और हुसैन नवाज 12 मार्च को पाकिस्तान आएंगे। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को कल के लिए नोटिस जारी कर दिया। ऑडियो लीक का मामला। MQM पाकिस्तान ने राब्ता कमेटी तहलील कर दी। कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर सदारत इजलास में मुतफ़िक़ा फैसला। राब्ता कमेटी को तहलील करके उसकी तंजीम नौ करने पर इत्तफाक। मरकजी एडहॉक कमेटी की तश्कील कर दी गई। पाकिस्तानी कौम, मुल्क और सल्तनत को सियासी इस्तेहकाम देने और इसे हकीकी मानों में फलाही रियासत बनाने के लिए कैसा निज़ाम हो, अवाम के जहनों में मौजूद इस सवाल का जवाब देने के लिए सुनो न्यूज़ ने सियासत और रियासत के नाम से ग्रैंड डिबेट का आगाज किया है। चोटी के सियासतदान, तज्जियाकार और माहिरीन मौजूदा निज़ाम के हवाले से अपनी आरा देंगे। नौजवानों को मिलेंगे इनके चुभते सवालों के जवाब। नाजरीन, ये खुसूसी प्रोग्राम रवा हफ्ते जुमेरात से इतवार रात 8:03 पर देख सकेंगे। वादों की तकमील का आगाज कर दिया। रमजान निगहबान पैकेज के तहत लोगों को दहलीज पर हक मिलेगा। 3.25 करोड़ लोगों की घर घर जाकर तस्दीक की गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोली रमजान पैकेज की तैयारी में मुस्तहकीन की तकलीफ का ख्याल रखा गया। पंजाब हुकूमत ने महीनों और हफ्तों का काम दिनों में मुकम्मल किया। चीज़ों के मयार और तकसीम में शफाफियत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। एक हैम्पर में 10 किलो आटा, 2 किलो घी, 2 किलो चीनी, 2 किलो चावल और 2 किलो बेसन शामिल है।
عوام کی رمضان پیکج کے لیے یوٹیلٹی سٹورز کے باہر لمبی قطاریں، 19 اشیاء ضروریہ کے سستے داموں فروخت جاری، 10 کلو آٹے کا تھیلا 648، گھی 365 اور چینی 109 روپے کلو دستیاب، چاول، خوردنی تیل، دال چنا پر 25 روپے کلو رعایت، کھجور اور بیسن پر 50 اور چائے کی پتی پر 100 روپے فی کلو ریلیف۔ پنجاب میں رمضان نگہبان پیکج کی گھروں میں فراہمی بھی جاری۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق لاہور میں اب تک 5085 راشن بیگ تقسیم ہو چکے ہیں۔ 2 وقت کی روٹی کے حصول کے لیے عوام پریشان۔ لاہور میں 13 سبزیوں کے سرکاری نرخ بڑھ گئے۔ بازار میں سبزیاں سرکاری ریٹ سے بھی 30% مہنگی فروخت۔ پیاز کی قیمت 225 سے بڑھا کر 240 روپے کلو مقرر۔ ٹماٹر کی سرکاری قیمت 110 روپے 140 روپے کلو فروخت۔ 535 روپے والا لہسن 640 روپے کلو بیچا جا رہا ہے۔ ادرک کی سرکاری قیمت 500 روپے مقرر۔ مارکیٹ میں ادرک 640 روپے کلو فروخت۔ 60 روپے والے آلو 100 روپے کلو بکنے لگے۔ سٹاک مارکیٹ میں ڈے ٹریڈرز نے کاروبار کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ سارا دن بازار کی سمت کا تعین نہ ہو سکا۔ صبح کی ٹریڈنگ میں انویسٹرز نے پیسہ لگایا اور دوپہر کو منافع کے لیے مال کو بیچ دیا۔ 100 انڈیکس میں 69 پوائنٹس کی مندی۔ مارکیٹ میں 18 ارب روپے مالیت کے 42 کروڑ حصص کا لین دین ہوا۔ کرنسی مارکیٹ میں امریکی کرنسی کی قیمت مسلسل بڑھ رہی ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر مزید 4 پیسے مہنگا ہو کر 279 روپے 35 پیسے پر بند ہوا۔ گولڈ مارکیٹ میں 1 تولہ سونے کی قیمت میں مزید 1,500 روپے کا اضافہ ہوا، جس کے بعد سونے کی نئی قیمت 2,25,400 روپے پر پہنچ گئی۔ نئی حکومت اور IMF میں مذاکرات آئندہ ہفتے سے شروع ہونے کا امکان۔ وفاقی کابینہ کی حلف برداری کے بعد نئی معاشی ٹیم بات چیت کرے گی۔ وزارت خزانہ نے تیاریاں مکمل کر لیں۔ جائزہ مشن کا مارچ کے وسط میں دورہ پاکستان کا امکان۔ اسٹینڈ بائی معاہدے کے تحت شرائط اور اہداف کی تکمیل کا جائزہ لیا جائے گا۔ 3 سالہ توسیع شدہ فنڈ فیسلٹی پروگرام پر بھی بات چیت ہوگی۔ پاکستان کو معاشی استحکام کے لیے 6 سے 8 ارب ڈالر کا 3 سالہ پروگرام لینا پڑے گا۔ سعودی الجلان ہولڈنگ گروپ کے وفد کا خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کا دورہ۔ ڈپٹی چیئرمین محمد بن عبدالعزیز اجلان کی زیر سربراہی وفد میں الجلان ہولڈنگ گروپ کے مختلف سیکٹرز کے نمائندے شامل۔ SIFC نے سرمایہ کاری کے ممکنہ مواقع سے متعلق بریفنگ دی۔ وفد کا ممکنہ سیکٹرز میں سرمایہ کاری کے مواقع میں گہری دلچسپی کا اظہار۔ پاسپورٹ کی فیسوں میں اضافہ۔ 5 سال مدت کے نارمل پاسپورٹ کی فیس 4500، ارجنٹ فیس 7,500 روپے کر دی گئی۔ 10 سال کا نارمل پاسپورٹ 6,700، ارجنٹ پاسپورٹ 11,200 روپے میں بنے گا۔ بہتر صفحات پر مشتمل 10 سال مدت کے پاسپورٹ کی فیس 12,200 روپے ہوگی۔ بہتر صفحات کے 5 سال کی مدت کے پاسپورٹ کی فیس 8,200 روپے مقرر۔ بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں موسلادھار بارش، نشیبی علاقے سے ریاب۔ برساتی نالوں میں طغیانی۔ چمن، کلا عبداللہ، شیلہ باغ، سرانان، گلستان، جنگل پیر علی زئی میں بادل جم کر برسے۔ پشین، خانو زئی، تربت، پنجگور اور خاران میں بھی بارش۔ زیارت، توبہ چک زئی، کان مہتر زئی سمیت پہاڑی علاقوں میں برفباری۔ پروجیکٹ ٹاپ، توبہ کاکڑی اور خواجہ عمران میں بھی سفید موتیوں کی برسات۔ بالا علاقوں میں برف باری سے نظام زندگی منجمد۔ استور میں پارہ -6 اور اسکردو میں -4 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا۔ چترال، دیر، بالم جبہ اور مری میں درجہ حرارت -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ اسکردو میں لینڈ سلائیڈنگ سے بند شاہراہ بلتستان، ٹریفک کے لیے بحال۔ اسلام آباد، خیبر پختونخوا اور پنجاب کے کئی علاقوں میں بھی بارش کی پیشگوئی۔ روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ میں اہم پیش رفت۔ اعلیٰ سطح کا 12 رکنی سعودی وفد پاکستان پہنچ گیا۔ کراچی ایئرپورٹ پر عازمین حج کی امیگریشن کی سہولیات کا جائزہ۔ روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ کے تحت عازمین حج کی جدہ ایئرپورٹ پر امیگریشن نہیں ہوگی۔
इस वक्त सिर्फ इस्लामाबाद एयरपोर्ट मंसूबे में शामिल है। चकवाल में कटास राज के 900 साल पुराने तारीखी मंदिर में शिवरात्रि त्यौहार 100 से ज्यादा भारतीय हिंदू यात्रियों का वफ्द तकरीबात में शिरकत के लिए पाकिस्तान पहुंच गया।